اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف برابری کی جائے۔ آج اکثر ماں باپ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، جس کو کم ملا وہ کھینچا کھینچا رہتا ہے۔ بھائی وہ کیوں سلام کرے گا، وہ تو سوچے گا میرا حق مار دیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تھوڑا کمزور ہے، اس کو سہارا لگا کر کے اس کو بھی اس کے لیول پر لے آئے۔ یہ کام اللہ کا ہے، ہر انسان کا نصیب اللہ نے الگ بنایا ہے۔ آپ ان کو برابر نہیں کر سکتے، جس طرح یہ ہاتھ کی 5 انگلی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اولاد کے نصیب بھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک لاکھ پتی ہو جاتا ہے، ایک کروڑ پتی ہو جاتا ہے، خط پتی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کیسے برابر کرو گے ان کو؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹی ہوں، آپ کھانے میں، پینے میں، گفٹ لانے میں، ہدیہ دینے میں اور ان کے کپڑے بنانے میں برابری کریں۔ برابری کا مطلب یہ ہے بڑے کا سوٹ 5 میٹر میں بنتا ہے تو 5 میٹر کپڑا دے، چھوٹے کا 3 میں بنتا ہے 3 دے، اس سے چھوٹے کا 1 میٹر میں بن جاتا ہے 1 میٹر کپڑا دے دیا، برابری ہو گئی۔ برابری کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا وہ جو 20 سال کا ہو رہا ہے آپ چھوٹے بچے کو بھی 5 میٹر کپڑا لا کر کے دے بھائی برابری کر رہا ہوں، یہ برابری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ برابری کا مطلب یہ بھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ ان کو لے کر کے چل رہے ہیں تو کھانے میں پینے میں ایک نظر سے سب کو دیکھیں، جس کی جو ضرورت ہے پوری کر لیں۔ اور جب شادی ہو جائے اس کے بعد اگر آپ 10,000 ایک کو دے رہے ہیں گفٹ تو 10 دو، جتنی اولاد ہے سب کو دے دیں، چاہے بیٹیوں اس کو بھی دیں۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تو یہ میراث بننے کا وقت آ جاتا ہے، اب اس کے اندر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، موت کے بعد اور موت کے بالکل قریب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اتنی باریکی اور تفصیل ہے کہ یہاں 20-25 منٹ کے اندر یہ سب باتیں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی اگر ناقدری کی تو قرآن پاک سورہ سبا واقعہ بیان کیا اللہ نے، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اللہ نے اتنے باغات دیے تھے قوم سبا کو کہ اگر خالی ٹوکرا لے کر کے سر کے اوپر گزر جائے تو اتنے باغات تھے جو اوپر سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرتے تھے، اس سے اس کنارے سے دوسرے کنارے سے جب آدمی نکلتا تھا تو ٹوکری بھر جایا کرتا۔ ایک ڈیم بنا رکھا تھا پانی کا جس کو اکٹھا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی نہریں، ہر وقت پانی دستیاب، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ۔ اللہ نے اس باندھ کو توڑ دیا، ڈیم کو توڑ دیا، چاروں طرف جو پانی نے تباہی مچائی، انسان بھی برباد، ان کے باغات بھی جھاڑ جھنکاڑ کے اندر تبدیل ہو گئے، اور وہاں پر کیکر اور بیری دار جو خضر و بیری ہوتی ہے، جھاڑ جھنکاڑ اس طریقے سے اگ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو سزا دی ہے ان کی ناشکری کی، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، اور اس میں کتنے پہلو نعمت کے ہیں میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کر کے پھر بیان کروں گا، اب وقت ہو چکا ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت اتنی ضروری ہے، جو آیت میں خطبے کے اندر پڑھ رہا ہوں ابھی اس کا ترجمہ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر ہیں، سارے بیٹے پوتے سب وہاں پر جمع ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے تھے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں پر جب حضرت یعقوب کا آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، اس وقت ان کی زبان پر جو بات تھی بس یہ سمجھ لیں زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ اور میسج یہی ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھا میرے بعد کاروبار کا کیا ہوگا، اتنے باغات تھے انہیں کون سنبھالے گا، حکومت کو کون دیکھے گا، نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد مصر کا ماحول تو بت پرستی کا ہے، یہاں پر تو بتوں کی پرستش ہوتی ہے، تم اقلیت میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو اکثریت کا مذہب تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ بالکل
یہ سمجھ لیں جو ہمارے ظلم کی کیفیت ہے بعینہ وہی کیفیت اس زمانے میں مصر کی تھی. تو حضرت یعقوب کو کاروبار کی فکر نہیں ہوئی بلکہ فکر تھی تو ایمان کی فکر. اب بتاؤ ہم میں سے کوئی اپنی اولاد سے اتنی ٹینشن لے کر کے پوچھتا ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اولاد کے ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے کوششیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.